یہ ہے مدھو مکھیوں کی ایک کلاس روم جہاں ان کو پڑھایا نہیں بلکہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ سرکٹ بورڈ کے اندر بیٹھی یہ ہنی بیز اپنی ٹریننگ کے بعد ایک ڈیجیٹل سینسر کا کام کریں گی، ایک ایسا سینسر جو ایکسپلوسیو اور ڈرگز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکے گا۔ یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے کہ آخر مدھو مکھیاں ایک چھوٹا کیڑا اتنا ایفیشنٹلی بارود اور ڈرگز کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور پھر وہ اپنا سگنل ہم انسانوں کو کیسے بھیجتا ہے۔ پر یہ حقیقت بھی ہے اور ایسا ممکن بھی ہے۔ اس ٹریننگ کی شروعات مکھی کے چھتوں سے ہوتی ہے، جہاں سب سے پہلے ایک ڈیوائس کو استعمال کر کے مکھیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں جمع کرنے کے بعد ان کو لیب میں شفٹ کیا جاتا ہے، جہاں ان کی ٹریننگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ چھتے سے نکلنے کے بعد یہ بہت وائلنٹ ہوتی ہیں، اسی لیے سب سے پہلے ان کو ایک ریفریجریٹر میں رکھ کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی موومنٹس کم ہو سکیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک ہارنس میں رکھا جاتا ہے، جس میں یہ اڑ تو نہیں سکتی پر ان کا فیس کھلا رہتا ہے۔ اب اسی ہارنس میں ان کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے نئے ماحول کی عادت بنا سکیں۔ ایک ایک مکھی کو ہاتھوں سے ہارنس میں لوڈ کرنا بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے، اسی لیے کئی لیبارٹریز یہ کام مشین کی مدد سے کرتی ہیں۔ اب اگلے 2 دنوں تک ان مکھیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ ٹھیک اسی طرح ہوتی ہے جیسے کتوں کو ڈرگز اور ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کتوں کی طرح مدھو مکھیوں کی سونگھنے کی طاقت بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ دونوں کریچرز میلوں دور تک اپنے ٹارگٹ کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کتوں کو اگر ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دینی ہو تو چھوٹی ایج سے ہی ان کو ایکسپلوسیو پاؤڈر سنگھایا جاتا ہے۔ جب بھی کتا یہ سونگتا ہے تب اس کو بدلے میں ریوارڈ کے طور پہ کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے۔ اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ کتوں کو بغیر ایکسپلوسیو اسمیل کے کھانا نہیں دیا جائے۔ آہستہ آہستہ کتا یہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ کھانا اس کو صرف تب ملے گا جب وہ ایکسپلوسیو سونگے گا۔ کتوں کی اسی سائیکالوجی کو استعمال کر کے اب ان کو ایئرپورٹس پر ایکسپلوسیو ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ کسی لگیج میں ایکسپلوسیو سونگتا ہے تو وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے مالک یا ٹرینر کے سامنے زبان نکالتا ہے اور اسی وقت اس کو ریوارڈ کے طور پہ کھانا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی لگیج میں ایکسپلوسیو نہ بھی ملے تب بھی ٹرینر کو اسے پہلے ایکسپلوسیو سنگانا ہوتا ہے اور پھر ہی کھانا دینا ہوتا ہے۔ پر مدھو مکھیاں یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ کیسے وہ انسانوں کو بتاتی ہیں کہ اب انہوں نے ایکسپلوسیو یا ڈرگز کو سونگا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکھیاں پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ جب ان کو پھولوں کی اسمیل آتی ہے تو وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں۔ ان کی یہ زبان ایک اسٹرا کی طرح کام کرتی ہے جس سے وہ لیکوڈ کو سک کر سکتی ہیں۔ پھولوں کی اسمیل پر زبان نکالنے کی اس عادت کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہارنس میں بندھی ہوئی مکھیاں جب تھک ہار جاتی ہیں تو ان میں سے اب شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے۔ شارٹ لسٹنگ کے لیے کاٹن بڈ پر میٹھا پانی لگا کر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو مکھیاں اس میٹھے پانی کو چوسنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب ان مکھیوں کو شارٹ لسٹ کر کے ٹریننگ کے اگلے فیز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ان شارٹ لسٹڈ مکھیوں کو 6 سیکنڈز کے لیے ایکسپلوسیو ویپر سنگایا جاتا ہے اور آخر کے 3 سیکنڈز میں ان کو میٹھے پانی میں ڈپ ہوا کاٹن بڈ دیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس ایک آٹومیٹک مشین کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد مدھو مکھیاں اچھی طرح ٹرین ہو جاتی ہیں۔ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایکسپلوسیو کی اس خاص اسمیل کے فوراً بعد ان کو ریوارڈ کے طور پہ میٹھا پانی ملنے والا ہے۔ تو اب آٹومیٹکلی اس خاص اسمیل کے بعد ان کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ اب یہ مکھیاں پوری طرح سے ٹرین ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ان کو ہارنس سے نکال کر ایک کنٹینر میں آزاد کر دیا جاتا ہے اور یہی ٹریننگ اب دوسرے مکھیوں کے بیچ کو بھی دی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹریننگ ان کو ایکسپلوسیو پاؤڈر پہ بھی دی جا سکتی ہے اور نارکوٹکس پر بھی۔ پر اب مسئلہ یہ ہے کہ مکھیوں کا یہ خاص رسپانس انسان تو مائکروسکوپ سے دیکھ سکتا ہے پر پریکٹیکلی ایئرپورٹس اور سینسیٹیو ایریاز میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے مکھیوں کا ایکسپلوسیو سونگ کر زبان نکالنا ایک مشین بھی ڈیٹیکٹ کر سکے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے ویڈیو پروسیسنگ۔
جی ہاں، مکھیوں کو ہارنس میں فٹ کر کے ایک مانیٹرنگ ڈیوائس میں رکھا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں لگے مائکرو کیمراز مکھیوں کے زبان نکالنے کو AI ویڈیو پروسیسنگ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ سگنل اسکرین پر فوراً ایک الارم ڈسپلے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشین ریوارڈ کے طور پہ میٹھے پانی والا کاٹن مکھیوں کے سامنے کر دیتی ہے۔ کیمراز کے علاوہ مکھیوں کا ری ایکشن ایک انفرا ریڈ لائٹ سے بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ انفرا ریڈ لائٹ کو مکھیوں کے فیس کے نیچے ایسے فٹ کیا جاتا ہے کہ جب بھی ان کی زبان باہر آئے گی تو سینسر پر پڑنے والی لائٹ کم ہو جائے گی۔ ایسا ہونے پر لائٹ سینسر سمجھ جاتا ہے کہ اب مکھیوں کی زبان باہر ہے۔ اسی طریقے کو استعمال کر کے 36 مدھو مکھیوں کو ایک ہینڈ ہیلڈ مشین میں ڈالا جاتا ہے، جس کو سیکیورٹی اسٹاف 6 سیکنڈز کے لیے پیسنجر کے بیگ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر تو بیگ میں ڈرگز یا پھر ایکسپلوسیو ہوگا تو فوراً اسکرین پر ریڈ الارم ڈسپلے ہو جائے گا۔ کتوں اور مدھو مکھیوں کی اس پاور کو اگر کمپیئر کیا جائے تو اس میں بہت فرق نکل کر سامنے آتا ہے۔ جو ٹریننگ کتوں کو دی جاتی ہے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جبکہ مکھیوں کو صرف چند گھنٹوں میں ہی ٹرین کر لیا جاتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ کتوں کے مقابلے میں مکھیوں پہ ہونے والا خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں کتوں کا استعمال ممکن ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ زمین میں دفن کی گئی لینڈ مائنز کو ڈھونڈنا۔ یہ لینڈ مائنز اپنے اوپر پڑنے والے تھوڑے سے بھی وزن کو ڈیٹیکٹ کر کے پھٹ جاتی ہے، اور ظاہر ہے یہ کام کتوں کے کرنے کا نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹرینڈ شدہ مکھیوں کو کھلا چھوڑ کر ڈرون سے ان پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر کہیں ان کو ایکسپلوسیو کی اسمیل آتی ہے تو وہ اس کے آس پاس بھٹکنے لگتی ہیں، اس امید میں کہ اب ان کو میٹھا پانی ملنے والا ہے۔ مکھیوں کا یہ ری ایکشن کیمرہ کے ذریعے لائیو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور ایکسپرٹس سیدھا اس اسپاٹ پہ پہنچ کر مکھیوں کو ان کا ریوارڈ دیتے ہیں اور لینڈ مائن کو کھود کر ناکارہ بنا لیتے ہیں۔ آج تک صرف ٹرینڈ کتوں اور مدھو مکھیوں کو ہی سیکیورٹی پرپز کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اور بھی کئی جانور ہیں جن کو ہسٹری میں ملٹری آپریشنز کے لیے بھرپور استعمال کیا گیا تھا، اور یہ ان کے لیے بہت فائدے مند بھی رہے۔